بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما بعد الحمد والصلاة فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تفسیر جلالین کے درس نمبر 20 میں سپارہ نمبر 16 سے آج ہم سورہ مریم کی منتخب کردہ آیات 47 سے لے کر 50 تک پڑھیں گے، جن میں کلام الہی اور کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، درس کے اوپر اعتراضات اور ان کا جواب دیا جائے گا، اور آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط و تعلق جانیے۔ تو مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کی پرورش کرنے والے آپ کے چچا کی گفتگو اور جھڑک اور گستاخی کرنے کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم کا تحمل آمیز اور با اخلاق جواب ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں کرتے ہیں کہ ماقبل آیات میں بت پرست باپ یعنی مربی کا تعلق بتوں اور شیطان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم کا تعلق رحمان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کے حقیقی چچا اور مربی کے چھوٹ جانے کا ذکر ہوا، یعنی اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ہر قسم کے تعلق اور رشتہ داری سے منہ موڑ لیا، جس کا فطری طور پر حضرت خلیل اللہ کو بہت غم ہوا۔ اب ان آیات میں ابراہیم کو بیٹے پوتے ملنے اور عطا فرمانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان اصل رشتوں کے ٹوٹنے چھوٹنے کے غم و افسوس کو مٹانے کے لیے ہم نے اپنے خلیل کو ایسی نسل کے رشتے عطا فرمائے ہیں جو بیٹوں اور پوتوں کی شکل میں ہیں اور ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ تو ان بیٹوں اور پوتوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط تعلق کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ قال، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو جواب دے رہے ہیں جب اس نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ فرمایا ابراہیم نے، سلام علیکہ، سلامتی ہو تم پر، منی میری طرف سے، ای لا اصیبک بمکروہ، یعنی میں تجھے کوئی تکلیف والی چیز نہیں پہنچاؤں گا، کوئی تکلیف دہ بات نہیں کروں گا۔ سأستغفر لک ربی، بلکہ میں تو تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑی مہربان ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حفیًا یہ حافیہ سے مشتق ہے، ای بارن یعنی بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی احسان کرنے والا ہے مجھ پر۔ فیجیب دعائی، پس وہ میری اس درخواست کو قبول کرے گا، میری دعا کو قبول کرے گا اور تجھے دین صالح کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ وقد وفا بوعدہ المذکور، اور یہ جو وعدہ کیا حضرت ابراہیم نے سأستغفر لک والا، یہ آپ نے پورا کر دیا تھا، جیسے کہ سورۃ الشعراء میں ہے وَغْفِرْ لِأَبِي، اس دعا کے ساتھ آپ نے اس وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ اور ذہن میں رہے وَهَذَا قَبْلَ أَن يَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ، اور یہ جو آپ نے وعدہ پورا کیا تھا اس وقت یہ بات ظاہر نہیں تھی کہ یہ جو آزر تھا یہ رب کا دشمن تھا، کما ذکر فی براءۃ، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں بھی مذکور ہے۔
وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں، وَمَا تَدْعُونَ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، اعتزال کر رہا ہوں تم سب سے، وَأَدْعُو اور میں تو عبادت کرتا ہوں، اعبد ربی اپنے رب کی، عسا امید کرتا ہوں، اللہ اکون کہ میں نہیں ہوں گا، بدعاء ربی بعبادتہ شقیا، اپنے رب کی بندگی کے ساتھ میں کبھی بھی محروم نہیں ہوں گا جیسے تم محروم رہے ہو ان بتوں کی پوجا کر کے۔ فلما پس جب اعتزلہم آپ نے چھوڑ دیا انہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو اور ان بتوں کو، وما یعبدون من دون اللہ اور ان کو جو جس کی وہ پوجا کرتے تھے یعنی بتوں کی، بِأَنَّ ذَهَبَ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ اور آپ چل پڑے بیت المقدس کی طرف، وَهَبْنَا لَهُ ہم فرمایا انہیں ابنینی دو بیٹے، یا نسو بہما ان سے وہ انس حاصل کرتے ہیں، محبت حاصل کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ دو بیٹے کون سے ہیں؟ اسحاق و یعقوب، وہ اسحاق و یعقوب ہیں۔ وَكُلًّا مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے جعلنا نبیا دونوں کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں مال بھی دیا اور اولاد بھی دی، الثلاثہ کن کو؟ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ کیسا؟ اور ان کی اچھی تعریف ہے، وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِي جَمِيلِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ تمام ادیان کے نزدیک ان کی اچھی تعریف کی جاتی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو دعوت دی اور وہ آگے سے انہیں جھڑکنے لگا اور برا بلا کہنے لگا، اور اس نے کہا وَحْجُرْنِي مَلِيًّا مجھ سے دور ہو جا، یعنی گھر سے نکال دیا، تو ابراہیم بولے سلام علیکہ میری طرف سے سلامتی ہو تجھ پر، میں تجھے کچھ بھی غلط نہیں کہوں گا، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو اس سلام ان کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ گفتگو فرماتے ہیں۔ تو سلام ان کی کچھ اقسام مفسرین کرام نے اپنی کتب کے اندر ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سلام کل 9 قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک سلام دعا ہوتا ہے، دوسرا سلام تعظیم ہوتا ہے، پھر سلام تحیہ ہوتا ہے، پھر سلام اذن ہوتا ہے، پھر سلام خبریت ہوتا ہے، سلام علامت ہوتا ہے، سلام وداع ہوتا ہے، سلام نفرت ہوتا ہے، اور آخری جو ہوتا ہے وہ سلام متارکہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر وہی مراد ہے، یعنی ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے تو آخری سلام کیا، بھئی میں تجھے سلام کرتا ہوں، اب میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے چچا تو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور کرتا ہی رہے گا، اور تیری قوم جو ہے یعنی تو بتوں کا پجاری ہے اور جو تیرے جاننے والے ہیں وہ بھی مجھ سے نفرت ہی کرتے ہیں، تو اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں جاتا ہوں تجھے چھوڑ کر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم کا اپنا ہی گھر تھا۔ اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم اور آپ کے چچا گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم چپ چپاتے کیوں اپنے گھر سے نکل گئے؟ آپ نے کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ گھر تو میرا ہے اور تو یہاں سے نکل، میں کیوں نکلوں؟ تو اس کے اندر علماء کرام 2 جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہی گھر سے خود ہی کیوں نکل گئے، اپنے گھر سے نہ نکلتے بلکہ چچا کو نکال دیتے۔ تو مفسرین کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ خود نہ نکلتے بلکہ چچا کو کہتے بھی تم اپنا ساز و سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، تو آپ کی سچی ایمانی تبلیغ پر پانی پھر جاتا، اور بات یہ بن جاتی کہ سب تبلیغ محض چچا کو نکالنے کے لیے تھی اور ایک یہ سازش تھی، اور آئندہ آپ کی تبلیغ کے اثر کو کوئی بھی قبول نہ کرتا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو لوگ آپ کو کہتے دیکھو کتنا بد اخلاق ہے اور احسان فراموش ہے
کہ بوڑھے چچا کو گھر سے نکال دیا جس نے اس کو ساری عمر پالا تھا۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر آپ نے اپنا سامان اٹھایا اور راہ ہجرت اختیار کر لی اور چچا کو وہیں پہ رہنے دیا۔ حضرت ابراہیم جب اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے راہ ہجرت اختیار کی تو آپ نے یروشلم کی طرف اپنا رخ کیا اور وہاں کو چلنا شروع کر دیا، بیت المقدس کی جانب چل پڑے اور فلسطین کے قریب گلدانیہ سے جنوب کی جانب ایک گاؤں ہارن آتا ہے، آپ اس میں کچھ عرصہ مقیم بھی رہے اور یہاں پر ہی آپ نے اپنی پہلی شادی حضرت سارہ کے ساتھ کی تھی۔ سأستغفر لک ربی کے حوالے سے علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر کے لیے جو کہ مشرک تھا اس کے لیے کیوں دعا کر دی؟ استغفر لک ربی، رب سے کیوں مغفرت طلب کی؟ حالانکہ کفار کے لیے تو مغفرت نہیں طلب کرنی چاہیے، شرعاً ممنوع ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، بخدا میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا خدا مجھے اس سے منع نہ کر دے۔ اس پر پھر آیت نازل ہوئی تھی ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یعنی ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ پھر آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں جو اعتراض ہے اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا باپ سے وعدہ کرنا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا یہ ممانعت سے پہلے کا ہے، یہ جو سأستغفر لک ربی کا جو وعدہ کیا ہے یہ ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے اور ممانعت اس کے بعد کی گئی۔ سورہ ممتحنہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے بطور استثناء اس واقعے کو ذکر کیا ہے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، اور اس سے واضح بھی یہ ایک اور آیت مقدسہ ہے سورۃ توبہ میں ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور دوسری ہی آیت میں فرمایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو استغفار کی گئی تھی اور اس کا وعدہ باپ کے کفر پر جمے رہنے اور خدا کا دشمن ثابت ہونے سے پہلے کا تھا۔ جب باپ کے عدو اللہ ہونے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے بھی براءت کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ جتنے بھی وعدے تھے یہ اس سے پہلے کے تھے، واقعہ سے پہلے کے اور ممانعات سے پہلے کے، لہٰذا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو علماء کرام والدین کریمین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے والدین کریمین تھے یا جتنے بھی انبیاء کرام کے والدین کریمین ہیں وہ سارے کے سارے مشرف با ایمان ہیں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب ابراہیم نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ چل پڑے اور ہجرت اختیار کر لی، ابراہیم نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، پھر ہم نے ابراہیم کو انعام کیا دیا اور اس کے ساتھ وفا کیسے کی؟ وَهَبْنَا لَهُ، ہم نے دو بیٹے عطا فرمائے ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب، اور ان دونوں کو نبی بنا دیا، اور ابراہیم کو اور اسحاق کو اور یعقوب کو ہم نے مال و دولت بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی اپنی رحمتوں سے، اور ان کو ہم نے اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کا تذکرہ تا صبح قیامت سبھی ادیان کے اندر ہم نے جاری و ساری فرما دیا۔ بلکہ ابراہیم پر تو ہم نے اتنا کرم کیا ہے کہ ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کی نسل سے اپنے محبوب سیدنا محمد کو پیدا فرما دیا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے اس درس کے اوپر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے سلام علیکہ کہا، حالانکہ کافر اور مشرک کے اوپر سلامتی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام کچھ یوں دیتے ہیں کہ آپ نے جو سلام علیکم کہا تھا
یہ سلام دعا نہیں تھا بلکہ سلام متارکہ تھا۔ جو سلام متارکہ ہوتا ہے وہ کرنا جائز اور درست ہوتا ہے، دعا نہیں دی جا سکتی کافر کو۔ آج کے درس کے اوپر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سأستغفر لک ربی کہا گیا، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے، پھر کیے دیتے ہیں کہ سأستغفر لک ربی کہا تو حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا کی گئی تھی یہ دعا کفر کی بخشش کی نہیں تھی، بلکہ یہ دعا ایمان حاصل کرنے کی تھی اور کفر سے توبہ کی تھی، اور ایمان حاصل کرنے کی دعا کرنا یہ کافر کے لیے بھی جائز ہے۔ اور آج کے درس کے اوپر تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم نے عسیٰ اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بات کو مشکوک کیوں کر دیا؟ آپ کی تو دعائیں ساری ہی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام کی دعائیں مستجاب و مقبول ہوتی ہیں، لیکن رب کے لیے ضروری یا واجب نہیں کہ وہ انبیاء کی ساری ہی دعائیں قبول فرمائے۔ وہ قبول فرما لے تو اس کا کرم اور اس کا رحم ہوتا ہے، اور اگر نہ قبول فرمائے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ رب تعالیٰ کا کرم ہوگا تو دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔